کارناموں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اس شخصیت کے کارناموں کا کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ ان کے کارناموں کو دبا دیا گیا ہے، صرف ان کو جنگ صفین تک محدود رکھا گیا۔ جنگ صفین کا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا کہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ اس چیز کو تاریخ کے ستمبروں نے بڑا اجاگر کیا۔ تاریخ نے اس واقعے کو بنا چڑھا کے پیش کیا گیا اور حضرت معاویہ کو معاذ اللہ سب سے بڑا جابر ظالم بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم تاریخ نے اس عظیم شخصیت کے ساتھ کیا کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ کر داد دے دیجیے گا تو مجھے پتہ چلے آپ حضرات جاگ رہے ہیں۔ یہ 12 جی تو نہیں سو رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ حضرات کو نیند نہ آئے۔ کوشش میری یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو سونے نہ دیا جائے تاکہ آپ کو اس واقعے کی اور اس عظیم شخصیت کے کردار کا اور کارناموں کا پتہ چل سکے۔ کیا خیال ہے؟ پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے اور بنو عباس، تاریخ مرتب کی گئی بنو عباس کے دور میں، اور یہ بنو عباس بنو امیہ کا تختہ الٹ کر آئے تھے۔ تو آپ میں سے مجھے یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو حکومت دوسری حکومت کا تختہ الٹ کر آئے وہ پہلی حکومت کی تعریفیں کیا کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ موجودہ حالات دیکھیں، ایک حکومت جس وقت جاتی ہے تو آنے والی حکومت سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ چنانچہ اس شخصیت کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا گیا کہ تاریخ مرتب کی گئی بنو عباس کے دور کے اندر انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کر بنو امیہ پر ڈال دیا اور اس شخصیت کے کارناموں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے۔ اس شخصیت کے کارناموں کو چھپا دیا گیا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، چھپا دیا گیا۔ وگرنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں نصف سے زیادہ خطے پر حکومت کرنے والا واحد حکمران ہے۔ سبحان اللہ۔
پوری دنیا میں نصف سے زیادہ حکومت کرنے والا، نصف سے زیادہ دنیا کے خطے پر حکومت کرنے والا واحد اسلامی حکمران گزرا، جس کا دور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اس سے بڑا دور حکومت کسی کا نہیں ہے۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ نصف سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران 19 سال اس کا دور خلافت رہا ہے، اور اس 19 سال کے دور کے اندر اس عظیم شخصیت کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کتنے لاکھ لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھایا ہوگا، کبھی کسی عالم کی زبان سے سنا ہے آپ نے؟ خاموش ہو گئے، بولتے نہیں۔ کبھی کسی خطیب نے، کبھی کسی مقرر نے ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کتنی مسجدیں بنائی، انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ان کی فتوحات کیا ہیں، کتنے ممالک کو انہوں نے فتح کیا، وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا؟ سنا ہے آپ نے کسی خطیب سے؟ یہ میں شین کی بات نہیں کر رہا، سین کی بات کر رہا ہوں۔ شین تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، سین کے علماء نے بھی اور خطباء نے بھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اگر آج کوئی ان کا کارنامہ بیان کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ناستی ہو گیا ہے، یہ خارجی ہو گیا ہے، یہ حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے، اور پھر تاریخیں کھول کر ان پر الزامات کی بارش کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ سارا تاریخ جھوٹ کا پرندہ۔ جاؤ، آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں ایسی تاریخ کو نہیں مانتا جو حضرت امیر معاویہ کی غلطیاں اجاگر کرے اور ان کے کردار اور ان کے کارناموں کا پردے کرے۔ لگاؤ فتویٰ، کیا فتویٰ لگتا ہے؟ کوئی فتویٰ ظالم ہو گیا، کافر ہو گیا، فاجر ہو گیا، فاسق ہو گیا؟ پوری دنیا کے علماء سے پوچھیں کیا فتویٰ لگتا ہے؟ چپ کر گئے، بولتے نہیں۔ کوئی فتویٰ لگتا ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں قرآن نہیں مانتا یا پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں مانتا، اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیوں جی؟ علماء سے پوچھے بغیر آپ بھی کہہ دیں گے کہ وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو ایسی تاریخ پر بنیاد رکھ کر جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور اس عظیم شخصیت پر تنقید کی جاتی ہے، اور بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں لوگ جن کو تاریخ اور مطالعہ پر بڑا ناز ہوتا ہے، کہیں بیٹھ جائے تو کسی کو بات کرنے نہیں دیتے، حوالے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ نے یوں لکھ دیا ہے، تاریخ جدید نے یوں لکھا ہے، لوط بن یحییٰ نے یوں لکھا ہے، فلاں تاریخ میں البدایہ والنہایہ نے یوں لکھا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، محمد کا فرمان کیا کہتا ہے؟ یہ جو کتاب ہے 30 پاروں والی، اور پیارے پیغمبر کا جو صحابی ہے ان سے تو پوچھے کہ معاویہ کون تھا۔ صرف تاریخ تاریخ تاریخ۔
حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اندر سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجدوں کے مینار بنائے۔ حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بچوں کے نام کمیٹیوں میں داخل کرنے کا، کمیٹیوں میں اندراج کرانے کا محکمہ جاری کیا۔ حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کیساریہ، بہت بڑا شہر جس میں روزانہ 1,00,000 پولیس گشت کیا کرتی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ نے خود فوج کی قیادت کر کے اس کیساریہ شہر کو فتح کیا۔ اور فتح کرنے کے بعد لاہور کی بادشاہی مسجد سے دگنی بڑی مسجد اپنے خرچ سے بنوا کر اور وہاں محمد عربی کے اسلام کا پرچم لگایا۔ یہ حضرت معاویہ کے کارنامے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کون تھا؟ سبحان اللہ۔ پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ تاریخ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو اس کتاب سے پوچھے نا جس قرآن میں شک کرنے والا بھی بولتے نہیں ہیں، جس کتاب میں شک کرنے والا بھی پیغمبر علیہ السلام کی کاتبان کا وحی کے جو کاتب ہیں ان کی تعداد 13 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ 13 کاتبان وحی میں 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ کا۔ اور ان کاتبان وحی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ایک تو ہے نا قرآن سارے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، سارے صحابہ میں تو امیر معاویہ شامل ہی شامل ہے، لیکن قرآن میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں صرف کاتبان وحی کا ذکر کیا گیا۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتبان وحی، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ کون؟ بخاری۔ اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ میں نے کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ہاں آخر میں انشاءاللہ ٹائم بچا تو مخالف فریق کی ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، تاریخ کی کتاب کا، اور اپنی کتابوں کا نہیں بلکہ مخالف فریق کی کتاب کا حوالہ دوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان کون تھا؟ پوچھنا چاہیے۔ آپ کی اس لہجے سے سست آواز سے سوشل میڈیا پر لوگ کیا کہیں گے کہ یار حضرت امیر معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہے اور یہ لوگ ایسے سوئے بیٹھے ہیں۔ یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ ان پر تبرہ کیا جائے اور لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ دیں گے تھوڑا سا؟ بلند آواز سے کہیں جن کی توجہ ہے سبحان اللہ کہیں گا۔ قرآن کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قرآن مقدس کے جتنے بھی صفات ہیں بڑے عزت والے ہیں، قرآن کے صفات بڑے عزت والے، بڑے اعلیٰ اور عرفہ صفات ہیں، مرفوعات مطہرہ، اور یہ بڑی بلندی والے صفات ہیں، بڑے پاکیزہ صفات ہیں۔ صرف قرآن کے صفات ہی پاکیزہ نہیں ہے یا قرآن ہی پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، وہ ہاتھ بھی بڑے عزت والے ہیں۔ اگر قرآن صرف
اللہ کردار ٹھیک نہیں ہوگا، معاذ اللہ ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کو پتا تھا کہ 14 صدیاں بعد ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کر کے اس مظلوم شخصیت پر انگلیاں اٹھانی ہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کرام بررہ، صرف ہاتھ بڑی عزت والے نہیں ہیں بلکہ یہ انسان بھی پوری انسانیت سے چنے ہوئے ہیں۔ صرف ہاتھ کی بات نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ انسان بھی کرام کا معنی پوری کائنات، کرام کا معنی پوری خلقت، 14 طبقوں میں سے یہ انسان چنے ہوئے ہیں۔ 14 طبقوں میں سے یہ انسان، ان کو اللہ کریم نے اپنے قرآن لکھنے کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر دیا ہے۔ ایک طرف تیری تاریخ ہے، ایک طرف تیرے قصے ہیں، ایک طرف تیری جھوٹی روایات ہیں، ایک طرف وہ تاریخ ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، دوسری طرف وہ کتاب ہے جس کتاب کے شک کرنے والا، جس کتاب کی زبر اور زیر میں شک کرنے والا بھی بلند آواز سے جس کتاب کی زبر اور زیر کے اندر شک کرنے والا بھی لا شک کافر ہے۔ ہم تیری تاریخ مانے یا قرآن مانے؟ اور یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب السر معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرے راز جاننے والا ہے، من احبہ فقد نجا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے میرے صحابی حضرت معاویہ کے ساتھ محبت کی فقد نجا، وہ کیا کر گیا؟ نجات پا گیا۔ کیا کر گیا؟ نجات پا گیا۔ نجات کا دار و مدار حضرت معاویہ سے بولتے نہیں ہیں، محبت کرنے پر ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت پر پیغمبر علیہ السلام کی 12 احادیث موجود ہیں، ایک نہیں صحیح 12 احادیث موجود ہیں، جبکہ صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا۔ خطیبوں کی زبان باقی پیغمبر کے فرمان سنانے سے بھی تھکتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ، اوے لوگوں کائنات والوں، معاویہ پر انگلیاں اٹھانے والوں، او معاویہ پر زبان درازیاں کرنے والوں، تاریخ کی کتابیں کھول کے معاویہ پر الزام لگانے والوں، معاویہ کو جنگ صفین کا صرف ہیرو بنا کے پیش کرنے والوں، ان کے کارناموں کو چھپانے والوں، کائنات کے لوگوں خیال کرنا معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرا رازدان ہے، من احبہ فقد نجا۔ جس بندے نے معاویہ سے محبت رکھی ہے، جس بندے نے معاویہ کی عظمت کو مانا ہے، جس بندے نے معاویہ کی شان کو مانا ہے، جس بندے نے معاویہ کے قول اور فعل کو مانا ہے، جس بندے نے معاویہ کی صحابیت کو مانا ہے، فقد نجا، وہ نجات پا گیا۔
آگے اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان سنو، آگے اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنو اور غور کرو۔ جو لوگ حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں، خدا را اس فرمان پر غور کریں، خدا را اس فرمان کی گہرائی میں اترے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، کسی عالم کا فرمان پیش نہیں کر رہا، کسی تاریخ کے ستمگر کی بات نہیں کر رہا، کسی کا قول پیش نہیں کر رہا، یہ اس کا فرمان پیش کر رہا ہوں جو اپنی زبان کو اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اس کا فرمان اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ هَلَكَ۔ جس بندے نے معاویہ سے بغض رکھا، جس بندے نے معاویہ سے اناد رکھا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ معاویہ سے محبت کی تو نجات پائے، اگر بغض رکھا تو قیامت کے دن اس کا جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے شک تاریخ کی بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن محمد کا فرمان کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من احبہ، یہ نہیں کہا جس بندے نے تاریخ سے محبت رکھی، فرمایا جس بندے نے معاویہ سے محبت رکھی، معاویہ کی محبت میں اگر اس کو تاریخ چھوڑنی پڑتی ہے تو دیوار کے ساتھ جا کے مارے، لیکن محمد کا فرمان سینے سے لگا کے رکھے، محمد کا فرمان سر آنکھوں پہ، تاریخ کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر ٹھکرا دے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے پر نور ایمان کی چادر سجی ہوگی۔ ان کے چہرے پر نور ایمان کی چادر سجی ہوگی۔ اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، اور یہ جو ان سے بغض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے یہ کہاں ہے؟ سوچا ہے کبھی تم نے اس بات پہ؟ کس شخصیت پر اعتراض کر رہا تھا؟ اگر ان کا کوئی کارنامہ نہ ہوتا، صرف ایک کارنامہ، ایک نسبت جو تھی صحابی رسول کی، وہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس شخصیت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کی کتنی حدیثیں موجود ہیں؟ 12 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا جوان ہے، سب سے بڑا بردبار جوان ہے۔ یہ حدیث، یہ فرمان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع کے اوپر فرمایا؟ توجہ کیجیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا، اللہ کے پاک پیغمبر سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کرنے کے بعد جب جانے لگا اور کہتا ہے او اللہ کے پاک پیغمبر جی، میں آپ کے لیے چند ہدیے لے کر آیا ہوں، چند تحفے لے کر آیا ہوں، آپ اپنا ساتھی میرے ساتھ بھیجے، آپ
6 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے اندر ہمارا سامان پڑا ہوا ہے، آپ اپنا ساتھی بھیجے، وہاں سے وہ ہدیے وصول کر کے لے آئے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے میری طرف اشارہ کیا، حضرت معاویہ اٹھے، اپنی جوتیاں اٹھانے کے لیے جانے لگے۔ وہ شہزادہ کہتا ہے اے معاویہ میرے ساتھ چل، مجھے ذرا بڑی جلدی ہے۔ حضرت معاویہ نے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا، جوتے بھی نہیں پہنے۔ جیسے ہی وہ مسجد کی حدود سے یا اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت سے باہر نکلتا ہے، وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا اور حضرت معاویہ نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب عرب کی ریت ہے، گرمیوں کا موسم ہے، حضرت معاویہ ننگے پاؤں اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ جس وقت گرم ریت سے حضرت معاویہ کے پاؤں چھلنی ہونا شروع ہو گئے، حضرت معاویہ نے اس غسان کی ریاست کے شہزادے سے کہا اے شہزادے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار کر لے۔ تو غسان کی ریاست کا شہزادہ کہتا ہے میں شہزادہ ہوں، تو محمد کا کمی غلام ہے، میں تجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہے، اپنے پاؤں کے جوتے ہی مجھے دے دے تاکہ میں وہ چل پہن کے چل سکوں۔ تو غسان کی ریاست کا شہزادہ کہنے لگا اے محمد کے کمی غلام، میں اپنے شہزادے والے جوتے بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اسی حال کے ساتھ حضرت معاویہ ننگے پاؤں دن کے وقت عرب کی تپتی ہوئی ریت پر صحرا پر 6 میل کا فاصلہ پیدل طے کر دیا۔ پیدل چلتے ہیں، جب وہاں سے ہدیے اور تحفے لے کر واپس آئے، اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے سارا واقعہ پوچھا کہ معاویہ کیسے گئے؟ یا رسول اللہ اس طرح گیا ہوں اور اس طرح واپس آیا۔ تو اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ جملے نکلے احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا نوجوان معاویہ ہے۔ یہ بات اگر یہاں تک ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو ذکر نہ کرتا۔ آگے سوال کے موقع میں ابن حجر مکی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اس عرصے کو، اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا، اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے، امیر معاویہ حکمران بنے۔ جب امیر معاویہ حکمران بنتے ہیں، حضرت معاویہ کی فوجیں جاتی ہیں غسان کے علاقے کے اندر۔ حضرت معاویہ کی فوجوں نے جب وہ علاقہ فتح کیا، 4,500 قیدی انہوں نے لے کر آئے۔ جب 4,500 قیدیوں کو وہ لاک لے کے آ رہے ہیں، ان قیدیوں کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں بھی رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ قیدی آ رہے ہیں، حضرت معاویہ اپنے تخت کے اوپر براجمان ہیں، جب ان کی نظر پڑتی ہے ان 4,500 قیدیوں میں سے سب سے آگے جو قیدی ہے وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ۔ جب وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا، حضرت معاویہ نے اس کو دیکھا، دیکھ کر اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اس کی رسیوں کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ حضرت معاویہ نے اس شہزادے کو آزاد کر کے فرمایا اس کو 1 مہینے تک شاہی مہمان خانے میں اس کا اکرام کرو۔ 1 مہینے تک جب وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ ان کے مہمان خانے میں رہا،
اکرام خانے میرا جب جانے لگا کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے اس بندے کو پہلے کہیں دیکھا ہے، بلکہ حضرت معاویہ نے جس وقت اس کو رخصت کیا 1000 دینار بھی اس کو ساتھ دیا۔ جب وہ 1000 دینار لے کر رخصت ہونے لگا، چند قدم آگے جا کر واپس پیچھے پلٹا، حضرت معاویہ کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کر کہنے لگا او معاویہ میں نے پہلے بھی کہیں تجھے دیکھا ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا جی دیکھا، میں نے تو پہلے دن ہی تجھے پہچان لیا تھا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں وہی محمد کا کمی غلام ہوں۔ جب اس حسان کے شہزادے نے یہ الفاظ سنے تو فوراً 1000 دینار زمین پر پھینک دیے اور حضرت معاویہ کے قدموں میں گر پڑا اور فرمایا معاویہ سب سے پہلے تو کلمہ پڑھا، اس محمد عربی کا غلام بنا دے کہ تیرا یہ کردار ہے، تیرے پیغمبر کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ حضرت معاویہ کا کردار نہیں ہے، کارنامہ نہیں ہے؟ بے شک حدیث میں کیوں نہیں لوگوں کو سناتے ہو؟ تاریخ کا جھوٹ تو لوگوں کو سناتے ہو، یہ جو پیارے پیغمبر کے صحیح فرمان ہیں یہ کیوں نہیں لوگوں کو سناتے؟ ایک اور واقعہ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام ہانی کے گھر کے اندر دن کا وقت ہے، آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اچانک بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں آج کیوں نہ مسکراؤں، مجھے خواب کے اندر ایک ایسا میری امت کا لشکر دکھایا گیا ہے جو سمندر کے اندر اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او ام ہانی گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ الفاظ فرمائے، فرمایا اول جیش یعب البحر فقد اوجب الجنہ۔ او ام ہانی گواہ ہو جاؤ، میں محمد اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے جو سمندری لشکر ہوگا، جو اسلام کی جنگ سمندر کے اندر لڑے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میرے پاس ایک چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام ام حرام تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی اور فوراً اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق کے اندر دعا کر دیجئے، اللہ کریم مجھے بھی اس لشکر کے اندر شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر یہ عرض کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور اس لڑکی کے حق کے اندر بھی دعا فرمائی، او میرا اللہ اس بچی کو بھی اس لشکر کے اندر شامل ہونے کی سعادت عطا کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کو 35 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت ام حرام کہتی ہے میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، میری شادی وہاں ایک صحابی رسول سے ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی حضرت ابو بکر کا دور آ گیا، حضرت عمر کا دور آیا،
عثمان کا دور آیا، جب حضرت عثمان کا دور خلافت آتا ہے، ایک دن میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اچانک ایک آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے، اچانک ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، اور وہ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے، اے مدینہ کے لوگوں، ایک سمندر کے اندر جہاد کرنے کے لیے امیر معاویہ نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے، جو بندہ بھی اس لشکر کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے اپنا اپنا نام درج کروائے۔ حضرت ام حرام کہتی ہے میں نے اپنے خاوند سے کہا اٹھو اب جنت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ فرماتی ہیں آپ اٹھے اور ہم نے اس لشکر کے اندر اپنا نام درج کروایا۔ چنانچہ ہم وہاں سے شام کے اندر پہنچے اور شام کے اندر اس جگہ پر آ گئے جہاں حضرت امیر معاویہ نے وہ لشکر تیار کیا تھا۔ تو ہم امیر معاویہ کے دربار میں آئے تو جس وقت میرے خاوند نے میری وساطت کے ساتھ میری نسبت سے یہ روایت حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کی کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا لشکر جو سمندروں کے اندر اسلام کی جنگ لڑے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب حضرت معاویہ نے یہ حدیث سنی تو حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ یہ کارنامہ تو کس کا تھا؟ حضرت معاویہ۔ حضرت عثمان سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ میں ایک لشکر تیار کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کے اندر اسلام کی جنگ لڑے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے ان کو اجازت دی تو حضرت معاویہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر لاؤ۔ تو ان فوجیوں نے 6 مہینوں کے اندر شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر لائے اور بحری جہاز بنانا شروع کر دیے۔ 6 مہینوں کے اندر 1750 بحری جہاز انہوں نے تیار 1750 بحری جہازوں کو تیار کر کے جب ان کو بحر روم کے اندر اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا انہوں نے اتارا تو پاپا روم نے بحر قلزم کے کنارے پر کھڑا ہو کر عیسائیوں کو یہ خطبہ دیا اور اس نے عیسائیوں کو للکارا اور کہا کہ او عیسائیوں، دنیا عیسائیت، محمد عربی نے اسلام کو عرب سے نکالا اور عمر نے اسلام کو عجم تک پہنچایا اور امیر معاویہ کا لشکر وہ اس سمندر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اگر یہ لشکر بحر قلزم کو عبور کر کے پانی کا سینہ چیر کر اگر یہ اس دریا و سمندر کو پار کر جاتا ہے تو پھر یورپ کے دروازے پر یہ اسلام کا جو دعوت دے کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ لشکر پہنچا یورپ کے دروازے پر اور انہوں نے اسلام کی دعوت اور لشکر نے اسلام کا پرچم وہاں پر لہرایا۔ ایک اور کارنامہ جو ایک عیسائی نے لکھا ہے، ایک عیسائی نے تاریخ اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب 22 جلدوں پر مشتمل ہے، 53 اس کا نام ہے۔ اس نے یہ کارنامہ اس نے کہا کہ امیر معاویہ کا ایک ایسا کارنامہ بھی ہے جو آج تک مسلمانوں کی مدد سے ہو جائے۔ وہ کیا کارنامہ ہے؟ کہتا ہے کہ جب امیر معاویہ نے 1750 جہاز تیار کروائے تو پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا اور تمام قاریوں کو جمع کر دیا۔ 750 قاریوں کو انہوں نے جمع کیا
اور جس وقت جمع کر کے انہوں نے کہا او قاریو تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، ہر ایک جہاز کے اندر 10 قاریوں کو بٹھایا اور ان کے ذمے لگایا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ سمندروں کے اندر پھیل جاؤ، جہاں پر کوئی جزیرہ تمہیں نظر آتا ہے جہاز روکو اور وہاں پر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا کے اندر 65 سے زیادہ جزیرے، ان میں اگر آج اسلام موجود ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کے ان قاریوں کی بدولت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ تاریخ کے جھوٹے پرندوں کو تو بیان کیا جاتا ہے، جو کارنامے احادیث میں آئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے جو فرمان ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امیر معاویہ کی خالہ تھی، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوتا تھا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری رات گزارنے کی میری خالہ کے گھر ہوتی تھی، اس دن میں بھی اپنے خالہ کے گھر چلا جاتا تھا اور رات وہیں گزارتا تھا، اور صبح سویرے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں جس وقت وہ اٹھتے تھے تہجد کے لیے وضو کا پانی پیش کیا کرتا تھا، اور جو پانی اللہ کے پاک پیغمبر وضو فرماتے جو پانی بچ جاتا اس پانی کے چھینٹے امیر معاویہ کے منہ پر اللہ کے پاک پیغمبر مارا کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے وضو کروایا، پانی بچا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر مارے اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے ہیں، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، او معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود پیشین گوئی کی ہے کہ حضرت معاویہ حکمران بنے گی اور اسلامی حکمران بنے گی۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ ایک آخر میں ایک فریق مخالف کی کتاب کا حوالہ میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ سین نہیں ہے بلکہ شین ہے، جس کا حوالہ میں پیش کروں۔ کتاب کا نام ہے جلال العیون اور اس کا مصنف ہے ملا باقر مجلسی۔ وہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے معاویہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت حسن کا۔ اور کتاب کس کی ہے؟ سین کی نہیں ہے بلکہ شین کی ہے، اور ان کا امام کہہ رہا ہے، جبکہ ان کے نزدیک امام معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، کہ امام کو وہ امامت کو وہ نبوت سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں، کہ امام جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ تمہارے امام نے حضرت معاویہ کو دنیا و ما فیہا سے بہتر مانا ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ گویا کہ تم حضرت معاویہ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اپنے امام حضرت حسن کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ وہ کارنامے ہیں، یہ وہ کردار ہیں جن کو آج تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا۔ آخر میں حضرت معاویہ کی شان پر چند ایک اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ شاعر کہتا ہے، نظم میری دا عنوان ہے معاویہ، نظم میری دا عنوان ہے معاویہ،
افضل بڑا عالی شان ہے معاویہ، محسن سے سچا انسان ہے معاویہ، حق اور سچ دی آسان ہے معاویہ، عدل و انصاف کا میزان ہے معاویہ، دین اسلام دی چٹان ہے معاویہ، شیر دل جنگ جو میدان ہے معاویہ، دشمن کی بے نقصان ہے معاویہ، آقا سید گھر دا خاندان ہے معاویہ، رحمت رب دی باران ہے معاویہ، محافظ اسلام میں قرآن ہے معاویہ، علم دا بڑا آسمان ہے معاویہ، مصطفیٰ دا بڑا پیارا فرمان ہے معاویہ، تیرے او تیرا دینا ہمان ہے معاویہ، دینا نشان عظمت رب دے بڑھائیے، منکر تیرا نعمت منکر تیرا بے نشان ہے معاویہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت معاویہ کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔